کے دن 12 ربیع الاول تھا جس دن آپ پیدا ہوئے، تو اس دن پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول تھا اور پیر کا دن تھا. تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہر پیر جمعرات آپ روزہ رکھتے تھے، ہر پیر جمعرات آپ کی سنت، آپ روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا صوم الاثنین آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، چونکہ پیر کے دن میں پیدا ہوا اس شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں. پیر کے دن میں پیدا ہوا اس پیر کے دن سے نسبت سے میں روزہ رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہاں جوڑا؟ تاریخ سے نہیں، دن سے جوڑا، چونکہ دن تھا پیر کا، تاریخ تھی 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول کی تاریخ سے جوڑا جائے تو شکر سال میں ایک دفعہ آئے گا اور 12 ربیع الاول سال میں ایک دفعہ آئے گی. تو شکر کرنا ہے زیادہ تو تاریخ سے نہیں جوڑا، آپ نے پیر کے دن سے اپنے آپ کو جوڑا. اور پیر کا دن تو ہر ہفتے میں آئے گا، ہر ہفتے میں آئے گا. تو سال میں کتنے پیر آئیں گے؟ جتنے ہفتے آئیں گے. لہذا آپ نے اپنی پیدائش کو تاریخ سے نہیں جوڑا، اپنی پیدائش کو آپ نے دن سے جوڑا کہ میں چونکہ پیر کے دن آیا تھا اس شکرانے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں. وفیہ انزل علی، اور پیر کے دن اللہ نے مجھے نبی بنایا تھا اور مجھ پر قرآن اترنا شروع ہوا تھا، وہ بھی پیر کا دن تھا. اس وجہ سے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. تو ہمیں جو آپ سے ملتا ہے کہ پیدائش کے اوپر جو آپ نے طرز اپنایا وہ پیر کا روزہ تھا، آپ نے اس کو پیر سے جوڑا، ربیع الاول کی 12 تاریخ سے نہیں جوڑا چونکہ وہ سال میں ایک دفعہ آئے گی اور پیر تو سال میں کتنے آئیں گے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں جو اللہ کے نبی سے عمل ملتا ہے وہ عمل سالگرہ کا نہیں ہے، وہ عمل کسی کی بھی سالگرہ کا نہیں، بلکہ ہمیں ملتا ہے کہ اپنے یوم پیدائش کو منانے کا طریقہ اللہ کا شکر، اس میں روزہ رکھ کر شکر ادا کرنا، نفلی روزہ رکھ کر شکر ادا کرنا کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں اس نسبت سے بھیجا، صحت دی، عافیت دی، طاقت دی، جوانی دی اور کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. کوئی بھی ہو اپنا سالگرہ منانے کا طریقہ کیک کاٹنا نہیں ہے، سالگرہ منانے کا طریقہ جشن منانا نہیں ہے. سالگرہ منانے کا طریقہ جو میرے نبی سے آیا ہے وہ یہ تھا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا لہذا میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. تو یہ ہے طریقہ جو ہمیں اپنے نبی سے ملتا ہے. لہذا میرے محترم بھائیوں، اپنے نبی کی ہم قدر کریں اور ان کی تعلیمات کی طرف واپس آئیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور جو اللہ فرما رہا ہے اس کے مطابق ہم اپنے نبی کو لے کر چلیں. ایک ایک بات آپ وہاں سے سیکھیں، ایک ایک چیز کو ہم وہاں سے پڑھیں اور اپنی زندگی کو ڈھال لیں. تو اقبال یوں کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بس یہ ہم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر جو تم کہو گے وہ ہوگا کہ ہم محمد کے ہیں، جو محمد کا ہو جائے گا ہم اس کے ہو جائیں گے. اس لیے میرے محترم بھائیوں بڑا آسان نسخہ ہے، ہم غور کریں کہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں. اسکندریہ کا، مصر کا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو وہاں پہ پریشانی بنی. 6 مہینے گزر گئے، سردی کڑاکے کی پڑ رہی اور برف باری صحابہ کے لیے برداشت نہیں ہو رہا، اتنا ٹائم کہیں لگا نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو متوجہ کیا گیا. حضرت عمر نے کہا، امیر لشکر کو خط بھیجا کہ اپنے لشکر میں دیکھو کہیں سنت کا اہتمام نہیں ہوا، کہیں نبی کی نقل میں کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہی، کہیں سنت چھوٹی ہے کہ فتح رک گئی. تو امیر لشکر نے سب کے دھیان دلوایا کہ بھئی سب اپنے غور کریں، کہیں کو سنت کسی سے رہ گئی ہے جس کی وجہ سے فتح لیٹ ہوئی پڑی ہے. سارے لشکر نے اپنے آپ پر غور کیا، دھیان دیا، جس کی جو کمی تھی دور کی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. تو ہمارے جو حالات ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم نبی کے ہو گئے تو اللہ ہمارا ہو جائے گا، چونکہ اللہ کہتا ہے میں تو اپنے نبی کے ساتھ ہوں، میری وفا نبی کے ساتھ ہے. کوئی کرے گا تو ہم بھی کریں گے، کوئی نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے.